بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے جو بھی نمائندے گزرے ہیں نا، جو بھی نمائندے گزرے ہیں، نبی، رسول یا امام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منصب اور عہدے کے ثبوت کے طور پر دلائل دے کے بھیجا ہے، اور وہ دلائل معجزات کی صورت میں ہیں۔ میں ان دلائل کو سفارتی دستاویز کا نام دیتا ہوں۔ آپ کے ملک میں جب کوئی کسی اور ملک کا سفیر آتا ہے، یا آپ کا کوئی بندہ کسی اور ملک میں سفیر جاتا ہے اور آپ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اس کے پاس اپنے صدر کے وہ سفارتی دستاویز ہوتے ہیں، اور جو اس ملک کے صدر کے حوالے کر دیتا ہے جس ملک میں آپ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ان سفارتی دستاویز کے بغیر ہر شخص جا کے کہے کہ مجھے جو ہے نا صدر پاکستان نے آپ کو ملک میں سفیر بنا کے بھیجا ہے، اس کا دعویٰ تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی کا دعویٰ قبول ہوگا اور اسی کو اس ملک میں سفیر کے طور پر رکھیں گے جس کے پاس سفارتی دستاویز ہوتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کے معجزات ہیں نا، یہ سفارتی دستاویز ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور 12 امام، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سفراء ہیں خدا کی طرف سے لوگوں کے اندر سفراء ہیں، ان کے پاس معجزات ہیں۔ معجزے کئی ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک اہم معجزہ غیب کی خبر دینا ہے۔ خدا نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، تم کیا کھا کے آئے ہو اس کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ معلوم کرنے کے ان کے پاس کوئی جدید اوزار بھی نہیں ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کے ذریعے پتہ چلے کہ بھئی کون سا گوشت کھا کے آئے ہیں، نہیں۔ ان کو خداداد علم کی روشنی میں ان کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کے پیٹ میں کیا ہے، کیا کھا کے آ رہے ہیں، گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے، کون سی سبزی فریج میں ہے، گوشت کی کون سی قسم جو ہے نا سرخ ہے یا سفید ہے، یہ ان نبی کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی الہی نمائندہ آپ کی دل کی باتوں کو جانتا ہے، آپ کی دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اصفہان کا ایک بندہ تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ یہ پہلے امام علی النقی علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں تھا، بعد میں قائل ہوا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تو پہلے ان کو امام نہیں مانتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں کہ شیعہ نہیں تھا، تو کس دلیل کی وجہ سے، یا کیوں تم متاثر ہوا، کس وجہ سے تم نے ان کو امامت کا اقرار کیا ہے؟ کہا اصل بات یہ ہے، میں غریب آدمی ہوں لیکن بولنے میں بڑا تیز ہوں، صحیح معافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہوں، اور بے باک ہوں، باجرأت ہوں۔ اس لیے مجھے اصفہان کے لوگوں نے کچھ مطالبات دے کے بھیجا متوکل کے پاس کہ یہ ہمارے تظلم یعنی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ایک وفد کو بھیجا میری قیادت میں، اور میں چلا گیا متوکل کے پاس۔ اچھا، ہم اس کے جو ہے نا وہ شاہی محل کا ہیں یا قصر جو بھی ہے، اس کے دروازے پہ مختلف لوگ ملاقات کے لیے کھڑے تھے انتظار میں۔ اتنے میں ایک خبر چلی سوشل میڈیا پر، جس طرح آج کل چلتی ہے، کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک علوی کو لایا جا رہا ہے جو ابن الرضا کے نام سے مشہور ہے۔ ابن الرضا، رضا کا بیٹا، جس طرح امام محمد تقی حقیقی بلا واسطہ بیٹے تھے، وہ ابن الرضا کہلاتے تھے، اسی طرح امام علی النقی بھی ابن الرضا کہلاتے تھے۔ ایک لحاظ سے وہ علی کا فرزند بھی ہے، رسول کا فرزند بھی ہے، فرزند رسول اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو یقیناً ان کو فرزند رضا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور کہا خدشہ یہ ہے کہ متوکل ان کو قتل کروا دے گا، خدشہ یہ ہے کہ متوکل قتل کروا دے گا۔ یہ شخص کہتا ہے عبد الرحمن کہ میں نے یہ ٹھان لی، فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ ہستی نہیں آتی، وہ ابن الرضا علوی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھ کے جاؤں گا۔ کہا اتنے میں نے دیکھا کہ سواری پر ایک جو ہے نا ایک نورانی شخصیت سوار ہو کے آ رہی ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ جو خدا کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، خدا لوگوں کی دلوں میں لاشعوری طور پر ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔
सयजअलुल्लाहुर रहमानु वुद्दा, दिलों को मरकज मेहरो वफा कर देता है अल्लाह ताला। कहते हैं कि जैसे ही मैं नजर पड़ी ना, पहली दफा मैंने उसको देखा था और उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह बना ली। उसी लम्हे में वो मैंने देखा कि लोगों ने वो जो है ना दो सफ़े बना ली और दरमियान में उनकी सवारी के लिए रास्ता बनाया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी ना, मेरे दिल से ना बेसाख्ता ये दुआ की आवाज निकली। बोला नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर मेरा दिल बोला, खुदाया इसको जालिम की शर से महफूज फरमा। कहते वो आ रहे थे, इधर उधर नहीं देख रहे थे, आपकी निगाहें अपनी सवारी की गर्दन के ऊपर, वो गर्दन के जो घोड़े के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अच्छा उन पर आपकी निगाह थी। लेकिन जैसे ही मेरे करीब से गुजरे, मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, खुदा तुझे लंबी उम्र देगा, माल कसीर भी अता फरमाएगा, रिज़्क़ कसीर भी अता फरमाएगा। कहते हैं मैं उसकी दुआ का नतीजा है आज मेरी उम्र 70 साल है। घर के बाहर जो मेरी दौलत या जायदाद है उसको मैं हिसाब नहीं करता, घर के अंदर जो मेरी जायदाद है अल्फ अल्फ, हजार हजार, हजार जर्ब हजार, 1 मिलियन, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों का मैं बाप हूं और मुझे यकीन है कि ये उस अलवी और इब्न रजा की दुआ का नतीजा और बरकत है। मैंने इसलिए उसको अपना इमाम माना, वो मेरे दिल की बातों को जानता है। ये अंदाजे नहीं होते, अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। भाई 2 ममालिक में जंग हो रही है, दिफाई तज्ज़िया निगार दोनों ममालिक के फौजों का मुवाजना करके, उसके पास हवाई जहाज इतने हैं, इनके पास इतने हैं, उनके पास समंदरी इतने हैं, उनके पास बर्री फौज इतनी है। एक दिफाई माहिर एक अंदाजा लगा सकता है कि इस मुल्क को शिकस्त होगी या इस मुल्क को शिकस्त होगी, कितने मारे जाएंगे, किसके जिस्म पर कितने जख्म होंगे, इनको कोई भी नहीं जानता सिवाय उनके जिनको खुदा ने गैब का इल्म दिया होता है। अमीरुल मोमिनीन ने बाद जंगों के बारे में पेशगोई की है कि फलान के उस जंग में उसके रुखसार पर घोड़े की जो टाप है ना वो उसका निशान होगा। इतनी बारीक बीनी से गैब की खबर। अच्छा जी ये मुल्क जीतेगा, वो मुल्क जीतेगा, वो मुल्क हारेगा, ये तो हर दिफाई तज्ज़िया निगार कर सकता है। लेकिन बारीक बीनी के साथ इतने लोग मारे जाएंगे, फलान के जिस्म पर ये जख्म आएगा, फलान आएगा, ये फिर वही लोग बता सकते हैं जिन पर अल्लाह ताला की खास इनायतें होती हैं और उनके पास इलाही ओहदा और मनसब होता है, और उस मनसब के दलील के तौर पर, मौजिज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको गैब का इल्म दिया होता है। गैब का इल्म जानते थे, लेकिन खुदा की तरह उनका इल्म जाती नहीं था, जाती नहीं था, खुदा दाद था, यानी वो खुदा का दिया हुआ था।